جدید ادب کی سرحدیں، جلد اول، مضمون نمبر 24، جس کا عنوان ہے کلچر کا مفہوم اور ایک گورکن کی موت، سماعت فرمائیے۔ ہمارے اکثر دانشوروں کی تحریروں میں کلچر اور سویلائزیشن کا فرق واضح نہیں ہوتا۔ مثلاً کلچر کے مسائل پر جنہوں نے اردو میں سب سے زیادہ لکھا ہے، ان میں ڈاکٹر جمیل جالبی کا نام سر فہرست ہے۔ دوسروں کو تو جانے دیجئے، خود ڈاکٹر جمیل جالبی کے یہاں کلچر اور تہذیب کا فرق واضح نہیں ہے۔ مثلاً ان کے ایک مضمون قومی یکجہتی، کلچر اور زبان میں ایک جملہ یہ ملتا ہے: پاکستان کے بننے کے بعد سب سے زیادہ حیرتناک بات یہ ہے کہ تہذیبی اعتبار سے ہم اپنے موقف سے پھر ہٹنے لگے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے ان الفاظ سے واضح نہیں ہوتا کہ آخر کلچر اور تہذیب میں وہ فرق کس طرح قائم کرتے ہیں۔ یہ واضح نہیں ہوتا کہ کلچر کیا ہے اور تہذیب کیا۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے اس فرق کی وضاحت کے لیے ایک تشبیہ سے کام لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کلچر کو پھول سے تشبیہ دی جائے تو تہذیب اس پھول کی خوشبو کا نام ہے جو دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ ڈاکٹر ساجد امجد بہت بعد میں وارد ہوئے ہیں اور اپنا تحقیقی مقالہ اردو شاعری پر برصغیر کے تہذیبی اثرات کے عنوان سے سپرد قلم کیا ہے۔ یہ مقالہ انہوں نے ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی کی نگرانی میں لکھا تھا۔ تہذیب عربی زبان کا لفظ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لفظی معنی ہے کسی درخت یا پودے کو کاٹنا، چھانٹنا، تراشنا، تاکہ اس میں نئی شاخیں نکلیں، نئی کونپلیں پھوٹیں۔ اردو میں عام طور پر یہ لفظ بہت دن تک محض شائستگی یا آداب مجلس کے نہایت محدود اور انفرادی معنوں میں استعمال ہوتا رہا۔ سر سید احمد خان غالباً پہلے دانشور ہیں جنہوں نے تہذیب کا وہ مفہوم پیش کیا جو 19ویں صدی میں مغرب میں رائج تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ تہذیب اور کلچر کے فرق کو سمجھنے کے سلسلے میں آخر کار ان کی عقل انہیں اس نتیجے تک پہنچا دیتی ہے کہ تہذیب کی حیثیت ایک ثمر کی ہے اور کلچر کی نوعیت داغی ہے، اور کلچر اس ثمر کو تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کلچر در حقیقت تہذیب کا ایک بنیادی ماخذ ہے۔ ڈاکٹر ساجد امجد کے الفاظ ہیں: جب یہ ماخذ تخلیقی قوت سے ہمکنار ہو کر اپنے حسین ثمرات اطراف و جوانب میں بکھیرنے لگتا ہے تو ہم اسے تہذیب سے تعبیر کرتے ہیں۔ سائنسی نقطہ نظر سے 1959 عیسوی میں لیسلی اے وائٹ نے کلچر کے بارے میں کہا تھا: کلچر ان چیزوں یا واقعات کا نام ہے جس کا انحصار سمبولنگ پر ہوتا ہے۔ مثلا جمعے کا دن ہم مقدس سمجھتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں، یا رمضان کو مبارک سمجھتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں اور چچا زاد اور خالہ زاد بھائی بہنوں کا فرق یاد رہتا ہے۔ جانوروں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں یا انہیں پہچان لیں۔ انسانی رویے کا انحصار سمبولنگ پر ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات نے بھی اسے اعلیٰ درجے کی دماغی نشوونما کا حاصل بتایا۔ مثلا دماغی نشوونما کا پہلا اسٹیج جبلت کا ہے، جیسے بیا گھونسلہ بناتی ہے، مکڑی جالا بناتی ہے، ہم پلک جھپکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا اسٹیج کنڈینشن ریفلیکس کہلاتا ہے۔ اس کا تجربہ پاولو نے کتوں پر کیا تھا۔ کتے کو ہر بار گھنٹی بجانے کے بعد راتب دیا جاتا تھا، چنانچہ جب گھنٹی بجائی جاتی تھی تو کتے کی رال ٹپکنے لگتی تھی۔ تیسرا اسٹیج وہ ہے جس میں بن مانوس اپنے پنجرے میں 2 چھڑیوں کو ملا کر کیلے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ چوتھا اسٹیج وہ ہے جس میں انسان کا دماغ اپنے رویوں میں نئی معنی پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وہ اسٹیج ہے جس میں انسان زبان کے ذریعہ اظہار خیال پر قادر ہو جاتا ہے۔ یہی وہ اسٹیج ہے جس میں انسان کلچر تخلیق کرتا ہے، اور پھر روایات، رسم و رواج اور تعلیم کے ذریعے انسان یہ کلچر ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کر دیتا ہے۔ اسپینگلر کہتا ہے کہ ہر کلچر کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے۔ یہ تہذیب اس مخصوص کلچر کی لازمی تقدیر ہوتی ہے۔ کلچر جب مکمل ہوتا ہے تو تہذیب بن جاتا ہے۔ یونانی کلچر میں روح اور رومن تہذیب میں تعقل کار فرما تھا۔ اسپینگلر کہتا ہے کہ یہی فرق کلچر اور تہذیب کا ہے۔ یونان میں 400 سال قبل مسیح میں کلچر سے تہذیب کی طرف سفر شروع ہوا۔ جب مغربی تہذیب کی ترقی ہوئی تو یورپ کے کلچرل شہر فلورنس، سالامنکا اور پریگس صوبائی قصبے بن کر رہ گئے۔ یہ قصبے عالمی شہروں کے مقابلے میں ایک ہارتی ہوئی جنگ لڑ رہے تھے۔ عالمی شہر کا مطلب ہے عالمی شہریت۔ ایسے شہروں میں مذہبیت کی جگہ
غیر مذہبیت اور روایت کے احترام کی جگہ سرد حقیقت پسندی لے لیتی ہے۔ مملکت کے بجائے معاشرہ اہم ہو جاتا ہے اور زندگی کا آئیڈیل رویہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک بے نیاز درویشوں اور سینسیاں جیسے انسانوں کے بارے میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی پرائیویٹ آمدنی ضرور ہوگی۔ ان عالمی شہروں میں آرٹ کی روایات کمزور ہو جاتی ہے۔ کلاسیکی دور کی خطابت کی جگہ صحافت لے لیتی ہے۔ عوامی طبقہ صرف روپے کا خدمتگار بن کر رہ جاتا ہے۔ اسپنگلر کہتا ہے کہ سیاست کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ مشہور تو یہی ہوتا ہے کہ سیاست کے فیصلے سیاسی جماعتوں میں ہوتے ہیں، لیکن دراصل یہ فیصلے ہوتے کہیں اور ہیں۔ اعلیٰ تر ذہنوں کی ایک چھوٹی سی تعداد جن کے نام بھی اکثر معلوم نہیں ہوتے وہی سارے معاملات طے کرتے ہیں اور باقی سب حضرات اپنی اپنی جگہ ہوتے ہیں۔ مثلاً سیاستدان، خطیب، اراکین اسمبلی، سینٹ کے ممبر، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں خود مختاری حاصل ہے۔ پہلے جمناسٹک کی حیثیت علاقائی اور فطری ہوتی ہے، لیکن اب جمناسٹک اسپورٹ کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ یہاں تک کہ آرٹ بھی اب اسپورٹ بن کر رہ گیا ہے۔ آرٹ برائے آرٹ کا تصور اسی حقیقت کا ثبوت ہے۔ یہ کھیل اعلیٰ ترین ذوق رکھنے والوں کے سامنے کھیلا جاتا ہے اور ایک نیا ادب سامنے آتا ہے جو بڑے عالمی شہروں کے رہنے والوں کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ کلچر پیدا ہوتا ہے اسلام میں جب ایک عظیم روح جاگتی ہے۔ کلچر دھرتی کے اس پس منظر سے پھلتا پھولتا ہے جس پس منظر سے دھرتی پودے کی طرح بندھی ہوتی ہے۔ جب یہ روح اپنے سارے امکانات کو عملاً ظاہر کر دیتی ہے، قوموں، زبانوں، عقیدوں، علوم و فنون اور ریاستوں میں ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر یہ مر جاتی ہے۔ اسپنگلر کے خیال میں ہر کلچر اپنی گہرائی میں علامتی ہوتا ہے، متصوفانہ حد تک پراسراریت لیے ہوئے مادہ اور مکان سے بھی اس کا تعلق پراسرار ہوتا ہے جس سے وہ اپنی تکمیل کرتا ہے۔ جب کلچر اپنا مقصد پورا کر لیتا ہے، اس کے بنیادی خیال اور باطنی امکانات کا موضوع عملاً ظہور کر جاتا ہے تو کلچر سخت ہونے لگتا ہے، اس کا خون جمنے لگتا ہے اور اس کی قوت ٹوٹ جاتی ہے۔ جس طرح کسی پودے کے وجود کا اظہار اس کے پتوں، پھلوں، پھولوں میں ہوتا ہے، اسی طرح کلچر کے وجود کا احساس اس کی مذہبی، انٹلیکچوئل، سیاسی اور معاشی شکلوں میں ہوتا ہے۔ اور ادھر ہمارے ڈاکٹر ساجد امجد نے تھوڑی سی بحث کے بعد لکھ دیا ہے کہ آگے چل کر ہم ثقافت اور کلچر کو تہذیب ہی کے معنی میں استعمال کریں گے۔ ساجد امجد نے لکھا ہے کہ تہذیب میں ثقافت کا رنگ ہنر بھی شامل ہوتا ہے اور دونوں لفظ اس طرح پیوست ہوتے ہیں کہ ان کو الگ الگ کرنا کسی طرح بھی سود مند نہیں ہوتا اور یہ کام اتنا آسان بھی نہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں کہیں ہم کلچر یا ثقافت کا لفظ استعمال کریں گے ہماری مراد تہذیب سے ہوگی۔ اب یہ بتائیے کہ اگر کلچر اور تہذیب میں فرق کرنا مشکل ہے تو ساجد امجد صاحب یا کسی اور صاحب کے پاس اس کا کیا جواز ہے کہ وہ کلچر کو تہذیب بنا دیں اور تہذیب کو کلچر؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹی ایس ایلیٹ کا مزاج بہت باریک تجزیہ کا مزاج ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کلچر فرد کا بھی ہوتا ہے، ایک طبقے کا بھی اور ایک پوری قوم کا بھی، یعنی ایک پورے معاشرے کا کلچر ہوتا ہے۔ فرد کے کلچر کا انحصار اپنے طبقے کے کلچر پر ہوتا ہے اور طبقے کا انحصار پورے معاشرے کے کلچر پر۔ اس لیے پورے معاشرے کے کلچر کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ کسی کلچر کو سمجھنے کے سلسلے میں ہمیں پورے معاشرے کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ عام طور پر لوگ جب کلچر کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی مراد کسی مخصوص شخص کے کلچر یا کسی طبقے کے کلچر سے ہوتی ہے۔ پورے معاشرے کے کلچر کو سمجھے بغیر میتھیو آرنلڈ نے کلچر اور انارکی میں جس کلچر کا ذکر کیا ہے وہ فرد کا کلچر ہے اور اس سے مراد شخصی تکمیل ہے۔ اس نے تینوں طبقوں کا ذکر کیا ہے، ایک وحشی اور بربری لوگوں کا طبقہ، دوسرے متعصب اور کم نظر لوگوں کا طبقہ اور تیسرے عوام کا طبقہ۔ اس طرح اس نے طبقوں پر تنقید کی ہے۔ میتھیو آرنلڈ نے ان طبقوں کی کوتاہیوں کا ذکر کیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا ہے کہ ان طبقوں کے لیے مناسب لاہ عمل کیا ہے۔ گویا آرنلڈ نے اس فرد کی رہنمائی کی کوشش کی ہے جو تکمیل حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس تکمیل کو وہ کلچر کہتا ہے۔ اس طرح وہ طبقوں کی حد بندیوں سے آگے نکلنے کی تلقین کرتا ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی آئیڈیل کی طرف اشارہ کرے جسے ہر شخص کو حاصل کرنا چاہیے۔ ایلیٹ کہتا ہے کہ آرنلڈ کا کلچر کا تصور بہت ہلکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تصویر کا سماجی پس منظر غائب ہے۔ اگر ہم کلچر سے مراد تکمیل کے مختلف تصورات لیں تو ایلیٹ کہتا ہے کہ کلچر قوم کے فنون لطیفہ، سماجی نظام، مذہب، عادت اور رسوم و رواج میں ظاہر ہوتا ہے۔
नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर में टी.एस. इलियट ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये सब चीज़ें मिलकर कल्चर नहीं बनती। ये चीज़ें तो कल्चर का हिस्सा हैं। जैसे इंसान के आज़ाए जिस्मानी को इकट्ठा कर देने से इंसान नहीं बनता, बल्कि इंसान अपने मुख्तलिफ आज़ा के मजमूए से बढ़कर भी बहुत कुछ होता है। ये तमाम चीज़ें एक दूसरे पर अमल और रद्द अमल करती हैं। माशरे में कुछ तबके कम कल्चर्ड होते हैं। फ़लसफ़ी और फ़नकार का कल्चर कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों के कल्चर से अलग होता है, लेकिन सेहतमंद माशरे में इन सब के कल्चर एक ही कल्चर का हिस्सा होते हैं। एक मुल्क के फ़लसफ़ी, मौक़िफ़, फ़नकार और मज़दूरों का कल्चर दूसरे मुल्क के फ़लसफ़ी, मौक़िफ़, फ़नकार और मज़दूरों के कल्चर से मुख्तलिफ होता है। एक कल्चर की यकजहती दरअसल एक कौम की यकजहती है, एक ऐसी कौम की यकजहती जो एक मुल्क में रहती हो, एक मुश्तरका ज़बान बोलती हो, यानी जिनके जज्बात, एहसासात और ख़यालात एक ही तरह के होते हैं। इलियट कहता है कि मुख्तलिफ कौमों के कल्चर एक दूसरे को मुतासिर करते हैं और ऐसा लगता है कि मुस्तक़बिल में दुनिया के हर दूसरे गोशे के कल्चर से मुतासिर होगा। यूरोप में C.P. स्नो के कौल के मुताबिक दो कल्चर नुमाया हो गए। एक तो रिवायती कल्चर पहले से मौजूद था ही, अब साइंसी कल्चर भी सामने आ गया है। साइंसी कल्चर का एक करिश्मा तो यही है कि सनतों का फ़रोग़ हो रहा है। सनती ममालिक ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं और गैर सनती ममालिक की अवाम पसमानदा हालत में है चुनांचे तरक्की याफ्ता मुल्कों और पसमानदा मुल्कों में फ़ासला बढ़ता चला जा रहा है। अमीरों और गरीबों के दरमियान ये फ़ासला भयानक शक्ल में ज़ाहिर हो रहा है। लम्हा फ़िक्रिया ये है कि इन तमाम मफ़ाहिम का इतलाक़ आखिर कराची जैसे आलमी शहर कॉस्मोपॉलिटन सिटी में मुमकिन है। मासूम बच्चे बच्चियां नौजवान किस तरह कत्ल गारत गरी का शिकार हो रहे हैं। क्या कराची, बोस्निया और चेचनिया में ज़िंदगी से तहजीब या कल्चर का कोई ताल्लुक़ मौजूद है? सड़कों पर लाशें और अस्पतालों में ज़ख्मी पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी ज़िंदगी में कल्चर की क्या अहमियत है। मगर जनाब, हमें इसकी फुर्सत इसलिए नहीं कि हमें अपनी किताब की तकरीब रुनुमाई में जाना है। हमने एक साहब से कहा कि भाई अब तो कराची में हद ही हो गई है, एक गोरकन को इसके घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया है। क्या आप बता सकते हैं कराची की सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? तहजीब, कल्चर या साइंसी कल्चर? हाँ, आप भी तो कुछ कहिए मिस्टर इलियट, मिस्टर स्पेंगलर। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो हमारी तरफ से शुक्रिया कबूल फरमाएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।